ایک اور اچھی خبر، پاکستان دیوالیہ ہونے کے خدشات سے نکل جانے والے ممالک میں شامل۔ پاکستان کی کارکردگی دنیا کی ابھرتی ہوئی معیشتوں میں دوسرے نمبر پر آ گئی۔ بلومبرگ نے رپورٹ جاری کر دی۔ اب صرف ترکیہ پاکستان سے آگے۔ سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہونا بہتری کی علامت ہے۔ دیوالیہ ہونے کے امکانات میں 2200 پوائنٹس کی نمایاں بہتری آئی۔ یہ جو بھی پچھلے چند دنوں سے چیزیں ہو رہی ہیں، یہ انڈائریکٹلی ٹارگٹ پیپلز پارٹی ہو رئی ہے، لیکن اصل ٹارگٹ ان کا جو وفاقی حکومت خود ہے۔ ان کے آپسی ایشوز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ یا وفاقی حکومت کے ساتھ، اس کو ہماری آڑ میں شاید سیٹل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم جو ہے وہ وفاقی حکومت کو سپورٹ نہ کرے، تو جس پہ وفاقی حکومت کو پرابلم ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے مکمل طور پہ کہا کہ جی ہم ایشو بیسڈ جو ہے وہ سپورٹ ہم نے پہلے بھی کی ہے، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ ہم حکومت کے جو ہے وہ صرف ان چیزوں میں سپورٹ کر رہے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے، لیکن جس طریقے کے حالات پیدا کرنے کی کوشش پنجاب حکومت کی جانب سے کی گئی، ان کے ارادے وہی تھے، لیکن ہم پنجاب حکومت کی یہ سازش جو کہ وفاقی حکومت کے خلاف کی جا رہی ہے، اس میں ہم ان کو کامیاب ہونے انشاءاللہ تعالی نہیں دیں۔ پنجاب حکومت کا اصل ٹارگٹ وفاقی حکومت ہے۔ ہماری آڑ میں وزیر اعظم شہباز شریف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا وفاق اور پیپلز پارٹی میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت متاثرین کی مدد کی اپیل کی۔ کچھ دنوں سے پنجاب حکومت پیپلز پارٹی کے خلاف مہم چلا رہی ہے۔ شرجیل میمن کا پنجاب میں فوری بلدیاتی انتخاب کرانے کا بھی مطالبہ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے شرجیل انعام میمن کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، پنجاب میں جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں گے وہ کراچی جیسے بوگس نہیں ہوں گے، اس لیے آپ اپنی ڈیڈ لائن اپنی جیب میں رکھیں۔ عظمیٰ بخاری نے شرجیل انعام میمن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہیں کون جو پنجاب کو حکم دیں گے؟ اپنے حکم اور مشورے اپنی جیب میں رکھیں۔ اگر آپ مریم نواز کی مقبولیت سے خوفزدہ نہ ہوتے تو آج چھٹی کے روز بھی پریس کانفرنس کی ضرورت نہ ہوتی۔ بھارت کو بنیاد مرصوص کے زخم نہ بھولے، خفت اٹھانے اور غم بلانے کے لیے جانوروں پر تشدد پر اتر آیا۔ واقعہ ہفتے کی شام تھر پارکر کی تحصیل ڈاہلی کے گاؤں سنو رانی میں پیش آیا۔ بھارتی فورسز نے زیرو لائن عبور کرنے پر 8 بکریوں کو ہلاک جبکہ 54 کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ بکریوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ علاقہ مکینوں نے بھارتی فورسز کے رویے پر شدید احتجاج کیا۔ بھارت اس بار اپنے طیاروں کے ملبے میں دفن ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بھارت کو واضح پیغام، کہا بھارتی اعلی افسران کی اشتعال انگیزی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ اس بار جارحیت کی اسکور پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ہمارے جوان اللہ کے سپاہی ہیں، سرزمین کا دفاع بھرپور انداز میں کریں گے۔ اسرائیلی سفاکیت اپنے عروج پر سمود فلوٹیلا میں شامل رضاکاروں پر بھی بہیمانہ تشدد، بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ اسرائیل کی جانب سے رہا کیے گئے 137 کارکن ترکیہ پہنچ گئے۔ ترکیہ سے تعلق رکھنے والے آئیکن کانتوگولو نے کہا، ہمیں جانوروں کے پنجرے نما کمروں میں بند کیا گیا جہاں دیواروں پر خون سے عربی میں بچوں کے نام لکھے تھے۔ 40 گھنٹوں تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ فلوٹیلا کے 450 کارکن تاحال اسرائیل کی حراست میں ہیں۔ قطر میں اسرائیلی حملے سے بچ جانے والے حماس کے رہنما خلیل الحیہ منظر عام پر آ گئے۔ خلیل الحیہ کا عرب ٹی وی کو انٹرویو، قطر میں اسرائیلی حملے میں اپنے بیٹے اور چیف آف سٹاف کی شہادت کا بتایا۔ اسرائیل نے قطر پر حملے میں خلیل الحیہ سمیت دیگر حماس رہنماؤں کی شہادت کا دعویٰ کیا تھا۔ سابق سینیٹر مشتاق احمد تاحال اسرائیلی فوج کی حراست میں خیریت سے ہیں۔ دفتر خارجہ کے گلوبل سمود فلوٹیلا میں سوار پاکستانی شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ مقامی قوانین ضوابط کے مطابق سابق سینیٹر مشتاق احمد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ عدالت سے ڈیپوٹیشن آرڈر جاری ہونے کے بعد ان کی واپسی فوری بنیادوں پر ممکن بنائی جائے گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی حماس کو دھمکیاں جاری، جنگ بندی معاہدہ قبول نہ کرنے پر غزہ پر کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان، کہا ہمارے پاس اس معاہدے کو قبول کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ ادھر اسرائیلی وفد جنگ بندی معاہدے کے لیے مصر روانہ ہوگا جہاں امن منصوبے سے متعلق تفصیلات اور ٹائم لائن طے کی جائیں گی۔ بلوچستان کی عوام بھی فتنہ ہندوستان کی بے کونی کے لیے متحرک، مقامی قبائل اور فتنہ ہندوستان میں جھڑپ، 4 دہشت گرد مارے گئے، 2 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں قبیلے کا ایک فرد شہید۔ کورکی میں مقامی قبائل کے اصرار کے باوجود دہشت گردوں نے علاقہ خالی کرنے سے انکار کیا۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے مقامی خواتین کو ہراساں نہیں کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت 3 گھنٹے طویل ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے لیے مقرر کردہ پرفارمنس انڈیکیٹر کا جائزہ، وزیر اعلیٰ کی الیکٹرو بس کے لیے ہر اسٹاپ پر مخصوص بس اسٹینڈ قائم کرنے کی ہدایت، محکمہ زراعت کو سرکاری اراضی پر گندم کا بہترین بیج فراہم کرنے کے احکامات جاری کیے۔ وزیر اعلیٰ کی مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے تسلسل پر اظہار برہمی، کہا آوارہ کتوں کے کاٹنے سے شہریوں بالخصوص بچوں کا زخمی ہونا قطعی ناقابل برداشت ہے۔ اجلاس میں صفائی کے لیے درکار ورکرز بھرتی کرنے کی بھی منظوری دے دی۔ وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹر میں اجلاس، ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں جناح کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال تعمیر کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے اسلام آباد ایکسپریس وے کی کمرشلائزیشن کا جامع پلان طلب کر لیا۔ اجلاس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، سیکرٹری داخلہ محمد خرم آغا کی بھی شرکت۔
PGISPR का बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी का दौरा, तलबा का लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वालाहाना इस्तकबाल। PGISPR की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त, पाक फौज की कारकर्दगी और पेशावराना कामयाबियों से आगाह किया। फैकल्टी और तालबात की जानिब से मजीद सेशन के इनकाद की ख्वाहिश का इजहार। बलूचिस्तान की बसनी बंदरगाह को तिजारती बुनियादों पर चलाने की तजवीज, सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क के हवाले नहीं की जाएगी। बंदरगाह पाकिस्तानी मादनियात को शराकतदार ममालिक तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेगी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बसनी बंदरगाह को कमर्शियल बुनियादों पर चलाने का फैसला भी होना बाकी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की है। पाकिस्तान काम सबके साथ करेगा, मगर सिक्योरिटी की गारंटी हमने खुद करनी है। बहरी अरब में समुद्री तूफान शक्ति शिद्दत इख्तियार कर गया। तूफान कराची के जुनूब मगरिब से 700 किलोमीटर दूरी पर है। पाकिस्तान के साहिली इलाकों को समुद्री तूफान से कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। असातिज़ा कौम के ममार, नई नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत। दुनिया भर में आज असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जा रहा है। तलबा के अपने असातिज़ा के लिए ख्वाहिशात के पैगामात ताइफ और आज के दिन की मुनासबत से खूबसूरत कार्ड पेश किए गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का टीचर डे पर असातिज़ा को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि तदरीस महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मुकद्दस फरीज़ा है। पाकिस्तान में असातिज़ा हमेशा कौम साजी में पेश रहे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि कौमों की तामीर और तरक्की और नस्लों की इनफरादी तालीम और तरबियत में असातिज़ा का कलीदी किरदार है। वज़ीर आला पंजाब ने मौलवी आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हुए कहा कि उस्ताद की अज़मत का इतराफ़ करने के लिए एक दिन नाकाफी है। वज़ीर आला सिंध, वफाकी वज़ीर दाखिला समेत दीगर आला शख्सियात का भी असातिज़ा से अक़ीदत का इजहार। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि असातिज़ा हमारी कौम के मुस्तकबिल के मामार हैं। कौम की तामीर में असातिज़ा का किरदार सबसे बुनियादी और मुकद्दस है। आदमी यौम असातिज़ा पर अपने पैगाम में कहा, आज का दिन उन ममारों के नाम जो कौमों का मुस्तकबिल तराशते हैं। उनका कहना था कि असातिज़ा इल्म के चिराग जलाते हैं और दिलों को मुनव्वर करते हैं। असातिज़ा खामोशी से हर नस्ल की तकदीर संवारते हैं। इंग्लैंड में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम। सेसेक्स काउंटी में मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। 2 नामालूम हमलावरों ने पहले मस्जिद में घुसने की कोशिश की। नाकामी पर बाहर खड़ी कार पर कुछ मवाद छिड़का, इसके बाद आग लगा दी। वाक़े के वक्त मस्जिद में मौजूद अफराद बच निकलने में कामयाब रहे। पुलिस का कहना है कि मस्जिद के बाहर नफरत अंगेज वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं।